أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنت بهاد العمي وما أنت بهاد العمي. اور نہیں آپ اندھے کو راستہ دکھانے والے ہیں. اندھے کو راستہ دکھانے والے ہیں. عن ضلالتہم عن ضلالتہم. ان کی گمراہی سے. ان کی گمراہی سے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا. آپ نہیں سناتے مگر اس کو جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہو. آپ نہیں سناتے مگر اس کو جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہو. فہم مسلمون. فہم مسلمون. پھر وہ فرما بردار بھی ہو. پھر وہ فرما بردار بھی ہو. فرمایا اے میرے حبیب جو دل کے اندھے ہیں ان پر آپ کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور آپ کسی اندھے کو راستہ نہیں دکھلا سکتے اور اس کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پر نہیں لا سکتے. اس لیے کہ آنکھ والا تو رستہ دیکھ کر پہچانے گا کہ یہ رستہ ہے، لیکن اندھا بالکل ہی اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ صحیح راستہ کدھر ہے. اور نہ ہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی اندھے کو سیدھے راستے پہ ڈال دیں. آپ کے ذمے صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اس کے بعد کوئی مانے نہ مانے یہ اس کا اور ہمارا معاملہ ہے. فرمایا انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. اے میرے حبیب آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا. آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہو، اور صرف ایمان کافی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ فرما برداری بھی ضروری ہے. جب تک ایمان کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تابعداری نہ کی جائے، ان کے احکام پر عمل نہ کیا جائے، تب تک انسان کی نجات ممکن نہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر کمزوری کے بعد اس نے قوت بنا دی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا. یخلق ما یشاء. وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. اور وہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. فرمایا کہ اللہ پاک نے انسان کو کمزوری سے پیدا کیا ہے. وہ نطفہ جس سے انسان پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور اور کتنا حقیر ہوتا ہے، پھر وہ ایک جمے ہوئے خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر ایک گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو ہڈیاں بناتا ہے، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتا ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ سے انتہائی کمزوری کی حالت میں نحیف و نزار اس دنیا میں آتا ہے. نہ وہ بول سکتا ہے، نہ کسی کی بات سمجھ سکتا ہے، اور نہ چل سکتا ہے، نہ کوئی چیز پکڑ سکتا ہے، اور نہ ہی خود اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے. جب تک والدہ
اس کو دودھ نہ پلائے اور اس کی پرورش نہ کرے، اس کی یہی حالت رہتی ہے۔ پھر وہ بچپن کی عمر کو پہنچتا ہے اور کھیل کود میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جوانی کے قریب پہنچا، پھر جوانی آئی اور جوانی میں اتنا طاقتور ہو گیا کہ شیر کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ پھر جوانی کے بعد ادھیڑ عمری آئی، اس میں انسان کی قوا بڑھنے بند ہو گئے، نشو و نما رک گئی اور اب معاملہ زوال کی طرف چل پڑا۔ اب آہستہ آہستہ سننے کی طاقت کمزور ہو گئی، دیکھنے کی طاقت کمزور ہو گئی، بولنے میں وہ فصاحت اور روانی نہیں رہی، اور پکڑنے کی طاقت کمزور، اور چلنے کی طاقت کمزور، اور اچھلنے کودنے کی طاقت کمزور، جسم پر جھریاں پڑ گئیں، دانت گر گئے اور گردن خشک ہو گئی اور یادداشت کمزور ہو گئی۔ اس کے بعد آخر گھٹتے گھٹتے یہ آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چاہے آپ سونے کا کشتہ کھلائیں یا موتیوں کا خمیرہ کھلائیں، اس نے بہرحال کمزور سے کمزور تر ہونا ہی ہے اور اس نے موت کے منہ میں جانا ہی جانا ہے۔ یہ اللہ کا انسان کے لیے اس دنیا میں قانون ہے۔ اور فرمایا کہ ذوف کو دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، ذوف بھی اور ضعف بھی۔ ذوف ذات کے ضمے کے ساتھ یہ قریش کی لغت ہے، اور ضعف یہ بنو تمیم کی لغت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پڑھا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ایسے نہیں، اس کو ذوفن پڑھو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت تو قریش کی لغت تھی اور آپ نے لغت قریش کے مطابق ان کو ذوفن سکھایا۔ اور ہمارے ہاں جو حفص عن عاصم کی روایت متداول ہے جس پر یہ قرآن مجید کو زیر زبریں لگائی گئی ہیں، اس میں بھی ذوف ہی ہے، لیکن اس کو ضعف پڑھنا بھی جائز ہے، مگر زیادہ بہتر ذوف پڑھنا ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، یہ ایک بے شعور مادے کے تغیرات نہیں ہیں کہ پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں۔ اللہ پاک ایک خاص پروگرام کے تحت اس کو ان مراحل سے گزارتا ہے اور اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ایسے کام کر لے جو آخرت میں اس کے کام آئے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، چونکہ وہ انسان کے اور کائنات کے ہر ذرے کو جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور اس سے کیا کام لینا ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت بھی رکھتا ہے، جس سے جو چاہے وہ کام لے لیتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔ فرمایا قیامت کے دن مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم تو چند لمحے دنیا میں رہے ہیں اور عالم برزخ میں بھی چند لمحے ہی ہمیں رہنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد ہمیں اٹھا کر یہاں کھڑا کر دیا گیا، تو ہمیں تو وقت ہی نہیں ملا کہ ہم اللہ کے پیغمبروں کی کوئی بات سنتے یا مانتے
یا آخرت کی کوئی تیاری کرتے؟ فرمایا کہ جیسے دنیا میں وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ویسے قیامت کے دن بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے جی ہم تو صرف منٹ 2 منٹ رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں یہاں بلا لیا گیا ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، بلا شبہ یقیناً تم اللہ کی کتاب میں ٹھہرے ہو، الی یوم البعث، اٹھائے جانے کے دن تک، فہذا یوم البعث، تو یہ اٹھائے جانے کا دن ہے، وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم اس حقیقت کو جانتے نہیں تھے۔ ایمان والے اور علم والے ان کی تردید کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ جھوٹ نہ بولو، تم دنیا میں اتنا وقت رہے ہو کہ اگر تم اپنی اصلاح کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے اور آخرت کے لیے کچھ تیاری کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے تمہیں برزخ میں ایک عرصے تک رکھا اور آج قیامت کا دن ہے، آج تمہیں زندہ کر کے اٹھایا گیا ہے اور تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اس وقت کا حساب دینا ہے جو وقت تمہیں دنیا میں عطا کیا گیا تھا۔ تو بھائیو، یہ جو وقت ہے یہ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے اور یہ وقت کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے بھی اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ جب ایک انسان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیا جائے تو اس کے ٹائم میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ ٹائم اس کو غنیمت سمجھیں اور اس کو ایسے کاموں میں لگائیں جن سے آخرت میں فائدہ ہو۔ قیامت کے دن انسان سب سے زیادہ جس چیز پر افسوس کرے گا وہ یہ ہوگا کہ کاش میں اپنے اس وقت کو ضائع نہ کرتا اور میں اس وقت کو ایسے کاموں میں لگاتا جو میرے لیے آج کے دن فائدے کا سبب بنتے۔ تو اللہ پاک ان مجرموں کو وہاں بھی غلط ثابت کر دے گا اور پھر ان کو عذاب کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ترجمہ ایک بار، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ ہی آپ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت عطا کر سکتے ہیں۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، آپ نہیں سناتے مگر اسی کو جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھے۔ فَهُم مسلمون، پھر وہ فرما بردار بھی ہوں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد قوت بنا دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا،
پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی یقسم المجرمون مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے ما لبثوا غیر ساعة کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے کذالک کانوا یؤفکون اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے وقال الذین اوتوا العلم والایمان اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان عطا کیا گیا لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث یقیناً تم اللہ کے لکھے ہوئے میں قیامت کے دن تک ٹھہرے ہو فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ یہ اٹھائے جانے کا دن ہے وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور لیکن تم اس حقیقت کو نہیں جانتے تھے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.